چلیے بسم اللہ. یکایک ہوئی غیرت و حرکت، بڑھا جانب بو قبی صبر رحمت. ادا خواہ کے بطحا نے کی وہ ودیعت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت. ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا. جبل ابو قبیس ہے، قبیس. یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت. تو یہ حالات ہے جن کا بیان پچھلے اشعار میں ہوا ہے نا. سماجی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ان کے حالات کیا تھے عربوں کے. ان کو بیان کرنے کے بعد اب کہہ رہے کہ یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، یعنی اللہ کی غیرت کو یکایک حرکت ہوئی. اچانک ہے لیکن بہرحال تھوڑا سا ہے. یکایک ہی بولیے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مسئلہ نا. اچانک اللہ کے ساتھ کہاں ہوتا ہے. ہمارے اعتبار سے یکایک ہی ہوا نا، دیکھنے کے اعتبار سے، مشاہدے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے. بڑھا جانب وہ قبیس ابر رحمت. جبل کا نام ہے، جبل ابو قبیس. تو پہاڑ ابو قبیس نامی پہاڑ کی طرف رحمت کا ابر یعنی بادل بڑا. ادا خاک بطحا نے کی وہ ودیعت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت. تو بتا کی یعنی مکے کی جو مٹی ہے نا، وہ جو اس کے اندر کیا ہے امانت چھپی ہوئی تھی، اس کو ادا کر دیا. اور زمین تو گواہی دے ہی رہی تھی حق کی، لیکن وہ گواہی نمایاں نہیں ہو رہی تھی. ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا. تو آمنہ کے پہلو سے ظاہر اور نمایاں. ہویدا مطلب ظاہر اور نمایاں ہونا. دعائے خلیل اور نوید مسیحا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور مسیح علیہ السلام کی بشارت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں. خدا خاک بتانے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت. چلے آتے تھے مطلب پیغمبروں کی طرف. دور کی طرف تو نہیں جائے گا یہ جمع کے اعتبار سے، یعنی پیغمبروں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. یعنی مختلف ادوار میں لوگ جس کی گواہی دیتے آ رہے ہیں. جس ودیت کی گواہی دیتے چلے آ رہے. ہاں. محو ہاں. ہوئے محو عالم سے آثار ظلمت، کہ تالے ہوا ماہ برج سعادت. نہ چھٹکی مگر چاندنی ایک مدت، کہ تھا ابر میں مہتاب رسالت. کہ 40ویں سال لطف خدا سے، یا چاند نے کھیت غار حرا سے. ہوئے محو عالم سے آثار ظلمت، یعنی تاریکی کے جو اثرات اور نشانات ہیں نا دنیا سے، وہ مٹ گئے. اور سعادت کا چاند طلوع ہوا.
طالع ہوا ماہ برج سعادت، سعادت کا چاند طلوع ہوا، نہ چٹکی مگر چاندنی ایک مدت. چٹکنا یعنی ظاہر ہونا، نمایاں، لیکن ایک مدت تک یہ چھپائی رہا، بالکل نمایاں ہو کر دکھ کر نہیں آیا. کیا وہ یہ تھا ابر میں ماہتاب رسالت، ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا تھا جو چاند، اب وہ چاند کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہو رہا ہے. یہ 40ویں سال لطف خدا سے کیا چاند نے کھیت غار ہرا سے. تو اب 40 سال گزرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہ چاند طلوع ہوا تھا نا، غار ہرا سے نمایاں ہو کر ظاہر ہوا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے نا جاہلیت میں، نبوت سے پہلے، وہ اخلاق بیان کر رہے ہیں. اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، رحمت للعالمین، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، ان کی ضرورتیں اور ان کی مرادیں پوری کرنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یعنی اپنے اور دوسرے سب کے دکھ میں شریک ہونے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا. ملجا اور ماوا دونوں ایک ہی ہے، ٹھکانہ، پناہ گاہ. یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنے والا اور غلاموں کا مولا، یعنی دوست اور آزاد کرنے والا. والی کا مطلب تو حاکم، نگران، سرپرست. وہ بھی ٹھیک ہی ہے، چلیے صحیح ہے. آگے بڑھیے. خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا. خطا کار سے درگزر کرنے والا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ غلطی کرنے والے سے درگزر کرنے والا. بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، تو جو اندیشوں میں گرفتار ہے، پریشان ہے، اس کے دل میں گھر بنانے والا. مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، یعنی برائیوں کو توبالا کرنے والا، ختم کر دینے والا. قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، قبائل کو آپس میں ملا دینے والا. شیر خرما پیتے ہیں نا، شیر خرما پیتے، کیا ہے یہ؟ پیتے بس. شیر دودھ کو کہتے ہیں نا کہ ہمشیرہ کا لفظ سنا ہے؟ سنا ہے نا، ہمشیرہ، ہم دودھ ہے، یعنی دودھ میں شرکت ہے، بھائی بہن. شیر خار بولتے، شیر خار بچہ، یعنی دودھ پیتا ہے. اور کیا ہے؟ شیر خار ہے، خون خار نہیں ہے. شیر خار ایسا کیسے؟ شیر کو خون کیسے بنا دیں گے؟ شیر خار، شیر مطلب دودھ. تو شیر خرما جو پیتے نا، وہ کیا ہے؟ خرما مطلب کھجور. تو اب کھجور کی جگہ کچھ اور نے لے لیا شاید. تو شیر خرما مطلب کھجور، دودھ میں کھجور ملا کر پیتے ہیں. خر اور ماں ہے، دونوں ہے نا، صرف خر کہاں بول رہے ہیں؟ کھر ہے وہ، خر ماں. خرما مطلب کھجور اور دودھ. یہاں کیا ہے؟ شیر اور شکر ہے. شکر تو معلوم ہی ہے. تو جس طرح دودھ میں
شکر گل مل جاتی ہے، اسی طرح قبائل کو آپس میں کیا کر دیا؟ ملا دیا، شیر و شکر کر دیا. بولتے ہیں کہ کیا کر دیا؟ شیر و شکر کر دیا. قبائل یعنی کہ قبیلے. قبائل قبیلہ کی جمع. ہاں وہی الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اس میں نبوت سے پہلے بات سب حالت ملا کر. ہاں تو موٹی بات اب یہ کہ دیکھیے اب وہ حجر اسود کا جو قصہ ہے نا، وہاں تو ایک کردار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر مواقعات بعد میں اور پھر کیا یہ تو خجرت کو شیر خورما بنا دیا، شیر و شکر کر دیا. نہیں وہ مانا نہیں ہوتا. چینی گڑ مل جاتی ہے، کھجور کہاں ملتا؟ کھجور اپنے آپ میں ملا لیتا، جوس لیتا. چلیے دیکھیے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا. اتر کر حرا مطلب غار حرا سے، سوئے قوم کی طرف، سو مطلب جانب. اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. اور ایک نسخے کیمیا یعنی وہی. چلیے. مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا. پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. تو خام مال کو یعنی جو کچھ بھی نہیں، کسی شکل میں نہیں ہے، بس ہے مال. کیا کہ خام کو کیا کہتے ہیں؟ کچے مال کو نہیں، راہ مٹیریل کو کیا کر دیا؟ کندن بنا دیا. کندن کس کو کہتے ہیں؟ مشہور کندن آپ تو کم از کم بتائیں گے، کوئی اور بتائیں گے. کندن کیا ہے؟ کیا ہے کندن؟ کندن نہیں جانتے؟ دیکھیے کندن کیا ہے. کندن ہندی لفظ ہے، سنسکرت نہیں، سونا ہی ہونا ہے. بول لینا کندن. ٹھیک. کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. تو خام مال کو کیا کر دیا؟ سونے میں تبدیل کر دیا. مٹی کو کیا بنا دیا؟ سونا. کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. کھرا اور کھوٹا تو معلوم ہی ہے. عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا. وہ عرب کی جس پر صدیوں سے، قرن مطلب صدی یعنی سینچری، صدیوں سے تھا جہل چھایا. پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. اس کی کایا کیا کر دی؟ پلٹ دی. حالت کایا پلٹنا بولتے ہیں نا. کایا قسمتی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے الفاظ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہوتے، اور اشعار میں خاص طور پہ اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے. اس لیے اقبال کے لیے فوری تو فتویٰ لگا دیتے نا، نہیں لگانا چاہیے.
اشعار میں تھوڑا سا حالت بدل دینا عام استعمال ہے، یہ اسی کا پلٹ ہو گئی ہے، حالت بدل گئی. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا. بیڑا تو جا معلوم ہے نا، بیڑا گرک ہو گیا. کس کو کہتے بیڑا؟ کشتی. بیڑا مطلب بھائی جہاز ہے نا. تو بیڑے کو بلا کی موج یعنی مصیبت کے موج کا ڈر نہیں رہ گیا اب. تو اب یہ موج کون سا ہے بھائی؟ جہل، برائیاں وغیرہ، وہ موج مراد ہے. ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. تو جدھر جانا تھا ادھر کی ہوا ہو گئی ہے. ادھر جانا ہے تو ادھر کو ہوا پھر گئی ہے. پڑی کان میں دھات تھی ان کی. دھات دھات پڑی کان میں دھات تھی ایک نکمتی. نکمی پڑی کان میں دھات تھی ایک نکمی، نہ کچھ قدر تھی اور نہ قیمت تھی جس کی. طبیعت میں جو اس کے جوہر تھے اصلی، ہوئے سب تھے مٹی میں مل کر وہ مٹی. یہ تھا سبت علم قضا و قدر میں. یہ تھا سبت علم قضا و قدر میں کہ بن جائے گی وہ قلعہ ایک نظر میں. پڑی کان میں دھات تھی ایک نکمی، یعنی ایک دھات کیا کہتے ہیں؟ میٹل. ہاں، تو وہ نکمی یعنی بیکار پڑی ہوئی تھی. نہ کچھ قدر تھی اور نہ قیمت تھی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. طبیعت میں جو اس کے جوہر تھے اصلی، وہ سب تھے مٹی میں مل کر وہ مٹی. تو اس کی طبیعت اور فطرت میں، اصلیت میں جو جوہر ہے، عمدگی ہے، اصلیت ہے، وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جا رہی تھی، ہے نا. اس کی جو خوبی ہے. کیا ہے یہ تھا سبت علم قضا و قدر. ہاں، تو یہی مٹی قضا و قدر کے علم میں یہی مٹی ایک دن سونا بن جائے گی. یہ بلا مطلب وہی سونا بن جائے گی، یہ لکھا ہوا تھا. فخر عرب زیب محراب منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور. سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر. یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب. تو وہ فخر عرب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیب محراب و زینت، ممبر اور محراب کے زینت. تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر، ساتھ لے کر مکہ والوں کو گیا ایک دن حسب فرمان داور. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایک دن گیا. کدھر؟ سوئے دشت، پہاڑ کی طرف. اور چڑھ کے کوہ صفا پر، صفا پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ اے آل غالب. غالب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں ایک شخص ہے. سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب. یہ بتلاؤ کہ مجھ کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو. کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا، کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا. کہا گر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا، تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوجیں گراں پشت کوہ صفا پر پڑی ہے کہ ٹوٹے تمہیں گھات پا کر. کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا. کہا سب نے کیا کہا؟ کہ آج تک تمہاری کوئی بات کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا. نہ کوئی بات جھوٹی سنی ہے تو اس سے، اور نہ کوئی بات جھوٹی دیکھی ہے. کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا، تو اگر ایسا ہی مجھ کو سمجھتے ہو تم، تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا، تو مانو گے، تسلیم کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوج گراں، بھاری فوج، پشت کوہ صفا پر، کوہ صفا پہاڑی کی پشت پر یعنی پیچھے پڑی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، کہ ٹوٹے تمہیں گھات پا کر. موقع پا کر کیا ہے؟
تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے وہ. پاور یا پاور پاکر ہے. باور 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 مطلب یقین کرنا، ماننا، تسلیم کرنا. باور کرنا، باور باور کرانا، باور کرنا، یقین کرنا، ماننا. باورا ہو گیا وہ کیا لگے باولا ہے مطلب مان گیا ہے باولے کو کہ باولا ہوتا وہ باوڑا بنا دیا اس کو. چلیے. کہا تیری ہر بات کا یہاں یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امین ہے. کہا اگر میری بات یہ دل نشیں ہے تو سن لو خلاف اس میں اصلا نہیں ہے. کہ سب قافلہ یہاں ہے، کہ سب قافلہ یہاں سے ہی جانے والا ہے. کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا. ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا. تو اس سے فخر عرب نے کہا کہ تیری ہر بات، فخر عرب سے کہا لوگوں نے کہ تیری ہر بات کا یا یقین ہے، تم جو بھی کہو گے وہ تسلیم شدہ ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امین ہے، بچپن سے تو صادق اور امین ہے. تو کہا اگر میری بات یہ دل نشی ہے، یعنی یہ بات میری دل میں بیٹھی ہوئی اگر ہے تو سن لو خلاف اس میں اصلا نہیں ہے، بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیا کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، جتنے لوگ آئے نا سب کو یہاں سے جانا ہے. ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا، تو اس وقت سے تمہیں ڈرنا چاہیے جو وقت تم پر آنے والا ہے، یعنی قیامت کا اور موت کا وقت. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے. بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پکار لگائی وہ بجلی کی کڑک تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی کہ عرب کی زمین جس نے سارے ہلا دے. اس آواز نے کیا کر دیا؟ عرب کی پوری زمین کو ہلا کر رکھ دیا. نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دے. سب کے دل میں کیا ایک نئی لگن ہے. نئی لگن کیا ہے؟ قوموا الی جنت ربکم، ہے نا. ایک آواز میں سوتی بستی جگا دے. سونے والی بستی کو ایک ہی آواز میں کیا کر دیا؟ جگا دیا. پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، غل مطلب شور، تو پیغام حق سے ہر طرف شور ہی شور ہو گیا کہ گونج اٹھے دست و جبل نام حق سے، کہ جنگل اور پہاڑ سب حق کے نام سے گونج اٹھے. سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا. زمانے کے بگڑے ہواؤں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہواؤں کو جگایا. کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر. سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، یہ تو واضح ہے. حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا. گر جانتے نا، گر فن، گرو سے گر ہے، گرو والا گرو ہو جاتا ہے. گر مطلب ہنر، ہنر، ٹھیک ہے. حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا. زمانے کے بگڑے ہوئے کو بنایا، یعنی صدیوں سے جو بگڑے ہوئے تھے نا وہ کیا کر دیا؟ بنا ڈالا. بہت دن کے سوتے ہوئے کو جگہ، بہت دنوں سے سو رہے تھے عرصے سے، ان کو کیا کر دیا؟ بیدار کر دیا. کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، جو راز اب تک لوگوں پر کھلے نہیں تھے وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر. تو یہ پردہ آخرت کا پردہ تھا جو اٹھایا گیا. کسی کو ازل کا نہ تھا یاد پیما، بھلائے تھے بندوں نے مالک کے فرما. زمانے میں تھا دور صحبا یہ بطلاں، میں حق سے محرم نہ تھی بزم دوراں. اچھوتا تھا توحید کا جام اب تک، خم معرفت کا تھا منہ خام اب تک. کسی کو ازل کا نہ تھا یاد پیما،
تو روز ازل کا جو عہد ہے نا، پیمانۃ العہد، وہ کسی کو یاد نہیں رہ گیا تھا. عہد معلوم ہی نا ہم کو، الستو بربکم. بلائے تھے بندوں نے مالک کے فرمان، اللہ کے فرمان کو بندوں نے کیا کر دیا تھا؟ بلا دیا تھا. زمانے میں تھا دور صحبائے بطلا، تو زمانے میں باطل کی شراب کا دور چل رہا تھا. صحبہ مطلب شراب. ہاں، میں حق سے محرم نہ تھی بس میں دورہ. تو دورہ یعنی زمانے کی جو محفل ہے وہ حق کے شراب سے واقف نہیں تھی، کیا ہے، تعلق رکھنے والی نہیں تھی. اچھوتا تھا توحید کا جام اب تک، توحید کا جام اب تک کسی کی پہنچ میں نہیں تھا، کسی نے چھوا نہیں تھا اس کو. خمے معرفت کا تھا منہ خام اب تک. تو معرفت کا جو خم ہے یعنی جام ہے، اس کا منہ اب تک کیا تھا؟ کھلا نہیں تھا، اور کسی کے منہ تک پہنچا نہیں تھا. نہ واقف تھے انسان قضا اور جزا سے، نہ آگاہ تھے مبدأ و منتہا سے. لگائی تھی ایک ایک نے لو ما سوا سے، پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے. یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا، نہ رائی نے یہ رائی نے للکار کر، یہ رائی نے للکار کر جب پکارا. یہ کیا ہے؟ نواقف تھے انسا قضا اور جزا سے، یعنی قیامت سے واقف نہیں تھے. نہ آگاہ تھے مبدأ و منتہا سے، ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے، اس سے نواقف تھے. لگائی تھی ایک ایک نے لو ما سوا سے، تو دوسروں سے امیدیں باندھ رکھی تھی اللہ کے علاوہ سے. پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے، یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا. تو یہ سنتے ہی سارا گلہ کیا ہے، ساری بھیڑ، ساری جماعت کیا ہے، تھرا گئی. تھرانا تو معلوم ہی ہے، ہل گئی. گلہ کہتے ہیں ریوڑ کو. پیسے کو رکھتے ہیں گلہ، بہت سارے پیسے. اب وہ بول لیتے غلہ، غلہ ہے یہ، غلہ. غلہ کا مطلب ریوڑ. ریوڑ کیا ہے؟ ہاں، بکریوں کا ریوڑ، وہی غلہ ہے. غلہ کی تعبیر کو اجاگر کرنے کے لیے آگے کا مصرع ہے. یہ راعی نے، راعی مطلب چرواہ نے، یہ راعی نے للکار کر جب پکارا. تو غلہ سے مراد امت ہے، اور راعی سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہہ رہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق. ہاں پڑھیے. کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق. اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. یہ پکار یہ تھی کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق. عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے، دل اور زبان کی شہادت کے لائق وہی ہے. اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی بات مانی جائے گی. اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، تو اسی کی جناب میں اور اسی کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا اور اپنے آپ کو عاجز کرنا ہوگا. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، امید لگانی ہے تو اسی سے لگانی ہے، اور سر جھکانا ہے تو جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. ایک پڑھی اور بارگاہ کہتے نا، آپ کی بارگاہ میں دین کی خدمت ہے. دین کی خدمت مطلب کہ اپنے آپ کو جھکانا. خدمت کا مطلب وہ ہے پامال کرنا، عبادت بجا لانا، احکام بجا لانا، دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا، ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلانا، سب چیزیں ہیں. اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم دھرو تم. اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم. مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی. اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، بات واضح ہے. اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم.
یعنی اسی سے محبت کا اظہار کر. اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم, اگر ڈرنا ہے تو اسی کے غضب سے ڈرنا, اور اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم. مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی, یعنی شرکت سے پاک ہے, پاک. نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی, اس کے مقابلے میں کسی کو بڑائی حاصل نہیں ہے, بس ہے. بیچ میں آیا جھوٹ آیا گل, گل کا مطلب آپ نے اور بتایا. گل گل آیا نا, گل گل کی غل شور, شور و غل بولتے ہیں نا. اس میں گل آیا تھا نا, گل آیا تھا نا, وہی ہنگامہ شور.